الرحمن الرحیم۔ ابھی جو حدیث آ رہی ہے 4351 نمبر، اس میں ہم جو خوارج ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے بارے میں پریڈکشن دی اور ہو وہی ہوا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف قتال کیا، اور 4000 کی تعداد میں ان کی اللہ کبھی بیشک معاف فرمائے 4 یا 2000 کی تعداد تھی جن کو جنگ خوارج کی خوارج کے ساتھ ایک جنگ ہوئی نہروان، تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قتال کیا، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صاف کردہ چمڑے میں تھوڑا سا سونا بھیجا جو ابھی مٹی سے علیحدہ نہیں کیا گیا تھا۔ آپ نے اسے 4 اشخاص عیینہ بن بدر، اقرع بن حابس، زید الخیل اور چوتھے علقمہ بن الاثا یا عامر بن طفیل میں تقسیم کر دیا۔ آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے کہا، ہم ان لوگوں سے سونے کے زیادہ حقدار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا، تم لوگ مجھ پہ اعتماد نہیں کرتے، حالانکہ اس پروردگار کو مجھ پہ اعتماد ہے جو آسمانوں پر ہے، اور صبح و شام میرے پاس آسمانی خبر آتی ہے۔ اس دوران میں ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا جس کی آنکھیں دسی ہوئی، رخسار پھولے ہوئے، پیشانی ابھری ہوئی، گھنی داڑھی، سر منڈا ہوا، اونچی ازار باندھے ہوئے تھا۔ کہنے لگا، اللہ کے رسول، آپ اللہ سے ڈریں۔ آپ نے فرمایا، تو ہلاک ہو جائے، کیا میں روئے زمین کے لوگوں میں سے اللہ سے زیادہ ڈرنے کا حقدار نہیں ہوں؟ پھر وہ شخص چلا گیا تو حضرت خالد بن ولید نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میں اس کی گردن نہ مار دوں؟ کیا میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، شاید وہ نماز پڑھتا ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، بہت سے نمازی ایسے ہوتے ہیں جو منہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کسی کے دل ٹٹولنے یا پیٹ چیرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ پھر آپ نے اس شخص کی طرف دیکھا جبکہ وہ پیٹ پھیر کر جا رہا تھا، اور فرمایا، یقیناً اس شخص کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ کتاب اللہ کی تلاوت سے ان کی زبانیں تر ہوں گی، حالانکہ وہ کتاب ان کے حلق کے نیچے سے نہیں اترے گی۔ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کے پار نکل جاتا ہے، یعنی جب تیر کسی شکار کے پیٹ یا کسی جسم کے حصے سے نکلتا ہے تو حالانکہ اس نے نقصان کر دیا ہوتا ہے، لیکن تیر کے ساتھ نہ کوئی خون ہوتا ہے نہ کوئی گوبر ہوتا ہے، کوئی بھی چیز نہیں لگی ہوئی ہوتی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ جس طرح تیر بالکل صاف ستھرا ہو کے شکار سے نکلتا ہے، اسی طرح یہ دین سے بھی نکل جائیں گے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، اگر میں ان کو پاؤں تو انہیں قوم سمود کی طرح قتل کر دوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ واقعہ جعرانہ میں تقسیم غنائم کے علاوہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے کی وجہ سے ذوالحویسرہ اگرچہ قتل کا مستجب ہو چکا تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کی اجازت اس لیے نہ دی کہ دوسرے لوگ باتیں کریں گے کہ اس نے اپنوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ نیز اس وقت اس کی جماعت نے تحریک کی شکل میں ظہور نہیں کیا تھا۔ جب تحریک کی شکل اختیار کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں قتل کروایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس تحریک کو کچلنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ یہ خوارج کی ایک جماعت تھی، جنگ نہروان میں ان کا قتل عام کیا گیا۔